ارتقاء میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں کیا یہ اتفاق سے ہو گئیں؟ ہومو سیپین انسان تھے یا جانور؟ اور کیا جنات میں روح موجود ہے؟ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے یہ 3 سوالات رکھے تھے۔ آئیے ہم اس پر تحقیق کرتے ہیں۔ میں محمد امین کھتری اپنے چینل تحقیق و آگہی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اب تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ اس آیت میں لفظ تراب ہے۔ تراب یعنی مٹی۔ یہ یاد رہے کہ انسان کی روحیں تخلیق ہو چکی ہے، اب مٹی سے انسان کا حیوانی جسم پیدا کیا جاتا ہے۔ اس میں دنیا میں موجود ہر جاندار شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ اس آیت میں لفظ 3 آیا ہے۔ 3 یعنی وہ مٹی جس میں پانی شامل ہو اور ایک گاڑا بن چکی ہو۔ تو آپ ان سے پوچھئے، کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کا جو ہم پیدا فرما چکے ہیں؟ بے شک ہم ہی نے انہیں چپکتی مٹی کے گاڑے سے پیدا فرمایا ہے۔ یہاں 3 لازم کہا گیا ہے، یعنی جب گاڑے کو بہت عرصہ گزر جائے تو اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا فرمایا سڑے ہوئے گاڑے کی بجنے والی مٹی سے۔ اس آیت میں مٹی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمائے مسنون، جب چپچپاہٹ والا گاڑا جو ایک عرصہ گزر جائے تو سیاہ اور بدبودار ہو جاتا ہے، اور وہ سوکھنے کے بعد کھنکھناتا ہوا ٹیکرے کی طرح ہو جائے تو اسے سلسال کہتے ہیں۔ یہ تمام مرحلے جو قرآن میں بیان کیے گئی ہیں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان میں ارتقاء موجود ہے، اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین پر سبزے کی طرح۔ ان تمام باتوں سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کے بننے میں جو تبدیلی آئی وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان مردہ تھا، ایک نامیاتی ذرہ تھا۔ اس پر عرصہ بیتا تو وہ نباتات بنا اور اس کی بنیاد پانی تھی، پھر اس پر عرصہ گزرا تو وہ حرکت کرنے والا جاندارو حیوان بنا۔ یعنی اس ایولوشن ٹری میں جو تبدیلی آتی رہی یہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا رہا، اور ایک حیوان انسان وجود میں آیا، اور اسے ہی سائنس ہومو سیپینس کہتی ہے۔ اس مرحلے پر تھوڑا سا توقف کر کے ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہومو سیپینس ہی بعد میں انسان بنتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، ہومو سیپینس انسان نہیں تھا۔ انسان جس کا مقام اللہ نے بہت بلند کیا وہ تب بنتا ہے جب اس حیوان انسان کے اندر وہ روح ملائی جاتی ہے جو اللہ نے پہلے مرحلے پر کن کہہ کر تخلیق کی تھی۔ یہی وہ نقطہ ہے جس سے سائنس آج تک واقف نہ ہو سکی۔ سائنس حیوان انسان یعنی ہومو سیپین کو جانتی ہے اور اسی کی ارتقاء کی بحث میں مشغول ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈارون کا نظریہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ نہ وہ قرآن کی گہرائی کو سمجھ سکا
اور نہ وہ انسان کا مقام پہچان سکا جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ انسان کا بلند مقام حیوانی وجود کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اسے روح ربانی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ قرآن میں اس بات کا ذکر اس طرح آیا ہے کہ پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ جنات میں روح کی موجودگی پر مفکرین میں دو گروہ پیدا ہوئے۔ اکثر علماء کی رائے کے مطابق جنات کی پیدائش سیکنڈ سٹیج پر ہوئی، جبکہ روح کی تخلیق پہلے ہوئی تو جنات محض ناری ہے، لیکن انسان محض خاک نہیں ہے بلکہ خاکی جمع نوری ہے، کیونکہ فرشتوں اور جنوں کو اس کے سامنے جھکایا گیا اس لیے وہ ان سے افضل ہے۔ یہی بات تھی کہ جنوں کو وہ روح نظر نہ آئی جو انسانوں میں تھی۔ ابلیس چونکہ جن تھا لہذا وہ اس روح کو نہ دیکھ سکا، اس نے انسان کو با نظر حقارت دیکھا، وہ اس وجہ سے کہ یہ مٹی سے بنا ہے، اسے اس کا دوسرا وجود نظر ہی نہیں آیا۔ اسے جب کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ہماری کوئی بات قرآن سے تصادم نہیں کرتی۔ اگر ہماری بات قرآن سے تصادم کرے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح سے غلط ہیں۔ قرآن صحیح ہے کیونکہ قرآن کی بہت سی باتیں متشابہات میں سے ہیں، جیسے 7 آسمان، جنت و دوزخ وغیرہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ سائنس آئندہ آنے والے دنوں میں اس حقیقت کو بھی سلجھا دے گی، کیونکہ بہت سی باتیں ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آتی۔ جیسے اگر آج سے 200 سال پہلے یہ بات کہی جاتی کہ ایٹم کی کیا حقیقت ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ قل لو فی فلک کی یسبحون کے کیا معنی ہے، یعنی یہ کہ ہر شے تیر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرے کو بھی دیکھیں گی کہ وہ چکر لگا رہا ہے۔ الیکٹرون بھی ایٹم کا حصہ ہے، وہ بھی اپنے مدار پر گھوم رہا ہے، اب چاہیں اجرام فلکی کے اوپر تک پہنچ جائے۔ نظامی شمسی کہکشاں ہے، سب ایک مدار میں چکر لگا رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ انسان کی عقل بہت سی باتوں کا ادراک اب تک نہیں کر سکی، اور شاید اگر اللہ چاہے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ پردے انسان کی نظروں کے سامنے کھلتے رہیں گے، اور اگر زندگی رہی تو آئندہ قرآن میں لکھے ہوئے ان سائنسی تھیوریوں کا ذکر کریں گی جن پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن وہ سب حقیقت ہے۔ آنے والی مزید تحقیقات کی آگہی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔